العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نام خدمت کا درود پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم المرسلین اگلی گل سنو اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا و کلام درود پاک بارگاہ کبریاء اولا فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ پر شکر کے مالک کائنات نے پاکیزہ گھر دے اندر پر وقت حاصل ہو کے جمعۃ المبارک دی ادائیگی نو عملی جامہ پہنانے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس حقیر ساری حاضرین نو اپنے بارگاہ عالیہ دے اندر اپنی شان عالی مرتبت دے مطابق قبول و منظور فرمائی۔ تمامی احباب دی دینی دنیاوی ظاہری باطنی جسمانی و روحانی ہر قسم دی مشکلات نو دور فرما کے آسانیاں نو کامیابیاں نو کامرانیاں نو میرا اور آپ دا مقدر بنائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، تواڈے سامنے ہے کہ معاملات آج کچھ لیٹ ہو گئے، مسجد مائک وغیرہ شاید انتظامیہ نے خیال نہیں کیتا کیونکہ ذمہ داری میری نہیں۔ میرے حضور دے غلاموں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات طیب دے اوپر اترنے والے قرآن پاک کے اندروں تھوڑا ہاتھ سارا حصہ تلاوت کیتا کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی جڑا ڈرتا نہیں پھر وہ سچیاں دے ساتھ نو تلاش بھی نہیں کرتا، کرے گا وہی جڑا رب دا ڈر اپنے سینے چ پیدا کر بیٹھا ہوئے گا۔ ظاہری بات ہے کہ جدو بندے دے سینے چ کوئی خوف پیدا ہو جائے تو پھر انسان اس خوف نو دور کرنے واسطے کوئی رستہ، کوئی راہ گزر، کوئی راہبر، کوئی محسن تلاش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی در تے جاواں تے کچھ نہ کچھ خیر اپنے مقدر واسطے لے کے آواں تاکہ میرے اندر دے وسوسے ختم ہو جائیں۔ تے اللہ پاک آپ کہہ رہی ہے کہ اے بندے ہو میں رب ہاں، مجھ رب کو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ یعنی جڑا سچیاں دی صحبت چ چلا گیا ایک سمجھ یہ آئی کہ پھر وہ ڈر ختم ہو جاوے گا، پھر وہ دنیا دارا کو ڈرنا چھوڑ دے گا۔ اگر ڈرے گا تو صرف کائنات دے خدا کو ڈرے گا، اس تو علاوہ کسی دوسرے تیسرے کو نہیں ڈرے گا۔ یہ جتنا بھی دین میرے تواڈے تک پہنچی ہے نا، یہ دو بڑے اسباب دے ذریعے پہنچی ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا، دل دے کنا دے نال سن کے جانا، دو بڑے اسباب نے اس دے۔ ایک ہے کتاب اللہ، دوسرے نے رجال اللہ، یعنی آسمانی کتاب ایک نہیں،
یہ تو یکے بعد دیگرے کدرے صحیفیاں دی شکل چ اتر دے رہے، پیغامات الہیہ تے کتے کتاباں دی شکل چ اتر دے رہے، تے ایک ہے کتاب اللہ یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن پاک تے آ کے انتہا ہو گئے، یہ ہے کتاب اللہ، ایک بڑا سبب ہے۔ دوسرا رجال اللہ، اللہ کی طرف سے پیغمبروں کی آمد، یعنی یہ جتنے بھی نبی آئے ہیں، نبیاں دا آنا، بندیاں دا آنا، تبلیغ کر کے جانا کہ رب ایک ہے، وہی پالنہار ہے، پیدا کرنے والا بھی ہو، موت دینے والا بھی ہو۔ دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جس وقت نمرود دے دربار دے اندر کھڑے ہو کے کیا ہے کہ تو جانتا نہیں میرا رب وہ بھی کہ جڑا زندہ نو موت دے دوے، مردہ نو زندہ کر دوے، تے دعویٰ سی نبی دا کہ رب وہ ہوندا ہے کہ جڑا زندگی بھی عطا کرے تے موت بھی وارد کرے۔ پھر وہ ایک الگ بات سی کہ اس نے اس مقام تے ایک گھٹیا پہلو دا ارتکاب کیتا کہ زندان چو 2 لوگ منگوائے جس نے کل رہا ہو جانا سی، اس نو پکڑ کے اس نے کیا کہ تختہ دار تے لٹکا دیتا جائے، تے جس نے کل تختہ دار تے لٹکنا سی اس نو شمع زندگی دے کے ٹوڑ دیتا کہ تیرے واسطے حیات دی ہے، تو جا سکنا۔ پھر اللہ دے نبی وال چہرہ کر کے کیا کہ اے دیکھ لے تو کہندا سی تیرا رب وہ وے جڑا زندگی دیندا ہے، موت طاری کردا ہے، دونوں ہی کام میں کر دیتے نا۔ جن کل مر جانا سی اس نو شمع زندگی دے چھوڑیا، تے جس نے کل تختہ دار تے چڑھنا سی وہ شمع زندگی لے کے جا رہا، تے جس نے کل زندگی دی امنگ لے کے نکلنا سی میں اس تے موت نو وارد کر دیتا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ تیری تشریح جڑی ہے ذاتی ہے، لیکن میں اس کے اوپر کلام نہیں کراں گا۔ آپ نے نا فوری طور تے اگر میرے جیسا مولوی ہوندا تے شاید اتنے آ کے رٹا پا دیندا کہ میرا رب ہووے جس مردے چو جان نکل چکی ہووے، بسترے مرگ تے پیا ہووے، اس نو زندہ کر سکتا ہے ہمت تے کر کے دکھا۔ ساری بات ہے کہ میں تو مولوی ہاں لیکن وہ نبی سی، نبی دی اپنی سوچ ہے۔ تے اصول شریعت یہ ہے کہ جڑا جادو ہوندا نا زمین تے چلدا، آسمان تے نہیں چلدا۔ اللہ دے نبی نے کہا کہ میرا رب ہووے جڑا مشرق چ سورج چڑھاندا تے مغرب چ ڈوبدا ہے، اگر تو سچا رب ہے تے پھر چڑھا تو مغرب چ تے ڈوب تو مشرق چ، میں تینوں رب ماننے نو تیار ہوں۔ فبوہت الذی کفر، قرآن کے اندر کہ مبہوت ہو گیا، مکر گیا، ڈر گیا، شرمندہ، پشیمان، لیکن پھر بھی وہ اپنے موقف تے ڈٹ آ رہے۔ کچھ لوگ ہوندے انہاں دے سینیاں تے سٹیمپ لگ چکی دیندے تو لاکھ دلائل دے۔ تے میں بات کر رہا سی 2 بڑے اسباب نے، ایک ہے کتاب اللہ، دوسرے نے رجال اللہ۔ یہ دین دے پھیلاؤ دا سبب بنے 2 بڑے اسباب۔ اللہ پاک نے اے والے اسباب دے ذریعے جتنا بھی دین آج تک تیرے میرے دامن دے اندر موجود ہے، انہاں 2 ذریعیاں تو آیا، کتاب اللہ، رجال اللہ، اللہ کی کتابیں، اللہ کے بندے، اے 2 طریقیاں دے نال تمامی دین آ گیا۔ ہن پھر ایک مقام تے آ کے اللہ پاک نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، فرمایا کہ ہر نعمت محبوب تیرے تے لے آ کے میں کامل کر دی، دین ہے تے مکمل ہو گیا، علم ہے تے مکمل ہو گیا، نعمتاں ہیں تے مکمل ہو گئی۔ اس مقام تے مفسرین نے آراء قائم کیتیاں نے کہ جس طرح کوئی عقلی شعور رکھنے والا شخص سوال کر سکتا ہے کہ رسول کریم دے زمانے اندر ٹرین کوئی نہیں سی، اج چلدیاں پیاں، ادو جہاز کوئی نہیں سی، اج چلدے پے نے، تو میں کہنا کہ یار یہ سوال انہاں کو جا کے کر جنہاں دا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی چ مل گئے نا۔ ساڈا تے عقیدہ ہے کہ قیامت دی صبح تک دور میرے مصطفیٰ دا ہے، تے جدو دور میرے آقا کریم دا ہے تے پھر نعمتاں بھی آقا کریم دے دور دے اندر ہی آ رہی ہیں۔ پھر وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تمامی نعمتاں کامل میرے حضور دے دورے طیب دے اندر ہو رہی ہیں۔ اسی تے اگے ہوکا دیندے بیٹھے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ۔ ساڈا تے عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت قسم چوک کے کیا تو زندہ ہے واللہ، فرما اللہ دی قسمیں تو زندہ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کدوں کیا؟ جدو اتنی محنت کر لی، اتنی محنت کر لی کہ صاحب تقوی لوگاں چ آپ دا شمار ہو گیا، رب کریم نے حجابات ہٹا دیتے، اپنے محبوب دا چہرہ اعلیٰ حضرت نو دکھلا دیتا۔ جدو رسول کریم دا چہرہ دیکھیا
تو پھر میرے حضور دی حدیث طیب ہے کہ جس بھی بندے کو میں محمد خواب کے اندر ملوں وہ ایسے ہی ہے جیسے میں اسے حالت بیداری میں ملا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے صحابہ شیطان ہر بندے دا روپ لے کے آ سکتا ہے لیکن مجھ محمد دا چہرہ اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔ جنہوں خواب چ بھی ملاں گا انجے سمجھے کہ میں جاگ دیاں ملے ہاں۔ پھر حضور ملے نا جس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمان ملے نا، پھر حضرت شیخ محقق نو ملے نا، ایسے طرح ہی اعلیٰ حضرت نو جدوں ملے تو پھر آپ پکار اٹھے نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ فرماندے نے اے تے دنیا دی اکھ ہے، ایدے کولو یا رسول اللہ تسی بھلے ہی چھپ گئے دیو لیکن میرا ایمان دیکھ رہا کہ تسی زندہ ہو۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے، اہل محبت دا عقیدہ۔ اے جس بابے دا شعر ہے نا اعلیٰ حضرت، اے جڑا مہینہ سفر دا جا رہی ہے 25 سفر نو بریلی شریف ہندوستان دے ایک شہر ہے، اس مقام تے آپ دا عرس پاک منایا جاندہ۔ پوری دنیا تو اہل محبت آپ دے نال عقیدت و محبت دے پھول نچھاور کر دینا۔ تے میں دی سال بعد اعلیٰ حضرت دے عقیدت مندہ دے اندر اپنا نام لکھوان واسطے ایک جمعہ آپ دی ذات طیب دے حوالے دے نال عرض کرنا ہوتا ہے۔ تے میرا جی چاہ رہی ہے کہ میں آج چند ایک باتاں آپ دی ذات دے ریلیٹڈ کر جاواں۔ ایک چیز ہے جڑی کتاباں دی شکل چ آئی، کوئی اختلاف نہیں، سارے ہی مانی نے۔ ایک چیز ہے جڑی سینہ بسینہ آئی، مثال دے طور تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ذات رسول علیہ السلام دے سامنے آ کے بیٹھے تے شکایت کیتی کہ یا رسول اللہ میں نا تواڈے کولوں جدوں میٹھے میٹھے فرامین سننا نا تے میرے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا کہ سارے یاد ہو جان، تے یا رسول اللہ پھر تھوڑا وقت گزردا تے میں بھول جانا ہے، میرا شوق ہے کہ مینوں بھولن نہ۔ یعنی مریض آ کے دس رہا ہے کل کائنات دے طبیب نو کہ مینوں مرض کیڑا لاحق ہے تے یا رسول اللہ تسی اس دا علاج کرنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام منبر تے براجمان ہے، صحیح بخاری دے لفظ میں حضور علیہ السلام منبر تے بیٹھے دے، ابو ہریرہ دے جسم طیب والنصر ماری، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تیری گودی چ کی ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ میرا رومال ہے، با مرے ضرورت چہرہ صاف کر لینا، با مرے ضرورت کندھے تے رکھ لینا، کسی مقام تے بیٹھنے تو قبل جھاڑ لینا۔ آقا کریم نے فرمایا اس نو بچھا دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے چون چرا نہیں کیتی، کچا مرید ہوندا ہے جڑا پیر تے سوال کردا۔ سائیں توکل شاہ بالوی دا جملہ جڑا بار بار میں دینا کہ آپ فرماندے کامل مرید وہ ہوندا ہے کہ جڑا اپنے پیر دے سامنے انج روے جنج مردہ غسال دے سامنے ہوندا ہے، چاہے غسال چک کے اس نو کھبے کر لے، چاہے چک کے سجے کر لے، لیکن مردہ بولدا نہیں۔ تو میں کہنا ہے کہ پھر کامل صحابی بھی وہی سی جڑے حضور دی بات دا حکم سمجھ کے استقبال کرتے چلا کے سوال نہیں کیتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے بچھا چھوڑی، آقا کریم علیہ السلام نے ہوا دے اندروں ایک لپ بھری اس طرح کر کے جس طرح کوئی چیز پکڑ رہے، لپ بھری آقا کریم نے اس دے پھیلے دامن چ ڈال دیتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے دوسرا لپ بھریا پھر ڈال دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے 3 مرتبہ ہوا دی اندروں لپ بھرے تے میرے اس پھیلے رومال دی اندر ڈال دیتے۔ فرمایا ابو ہریرہ اٹھا لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے نا صحابہ فرماندے اس طرح کر کے کناریاں تو پکڑ کے، یا نہیں کہ درمیان تو پکڑ کے سیدھا نہ کناریاں تو پکڑ کے اس طرح سمیٹیا کہ جس طرح واقعہ تن اس کے اندر کوئی چیز موجود ہے جڑی ظاہری اکھاں دے نال میں تو شاید نہ دیکھ سکتے، سمیٹیا تے سمیٹ کے نا منہ بند کر کے اس طرح سینے نہ لگایا تے اس طرح ہو کے بیٹھ کے حضرت ابو ہریرہ فرماندے اللہ دی عزت دی قسم او دن آیا میری زندگی چے تے چلا گیا، اس دن تو لے کے آج دن تک میں اپنے آقا دی زبان چو جتنے بھی فرامین سنے نا منو ان یاد ہو گئے نا، یاد ہو گئے نا۔ آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا کہ خود بیک دیں خود ہی بلا ہو۔ آج بھی اگر تسی کسی حدیث تے ماہر محدث تے نزدیک بیٹھو نا کہ یار سلطان الحدیث کون بنے گا، یعنی حدیثاں دا بادشاہ، تو فی البدی جواب دے گا کہ سلطان الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
اگر مینوں کوئی آ کے سوال کرے کہ وہ کنج بن کے، میں کہنا اپنے حافظے دے زور تے نہیں بنے، رسول کریم دی عطا دے نال بن گئے۔ حضور نے فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم، رب عطا کرنے والا، میں محمد بانٹنے والا۔ قاسم دا مطلب ہی بانٹنا ہوتا ہے۔ آقا کریم فرماندے میں بانٹنے والا۔ پھر حضور نے بانٹیا تے ابو ہریرہ نے اس بانٹنے والی چیز دی اندروں اپنا حصہ سمیٹیا۔ پھر یہ جڑا سینہ حضرت ابو ہریرہ دا رسول کریم دے توسل دے نال علم دے نور نال بھر گیا نا، پھر کچھ لوگاں نو سینہ بسینہ چیزاں نصیب ہوئیاں۔ وہ لوگ جنہاں نے صحابہ کو علم دین سیکھیا نا، وہ لوگ بنے تابعی۔ پھر جنہاں نے تابعین کو سیکھیا وہ تبع تابعی بنے۔ پھر جنہاں نے تبع تابعیاں کو سیکھیا، کچھ اولیاء کرام بن گئے، کچھ صوفیاء کرام بن گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اہل سنت دا اصول ہے کہ اسی ولی، پیر، کتب، ابدال، غوث، اوتاد اس نو ماننے ہاں جڑا تابع شریعت ہوئے۔ جڑا شریعت دا منکر ہے اسی اس نو پیر سمجھدے ہی نہیں، اسی اس نو مانتے ہی نہیں۔ دیکھو نا، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمٰن دی ایک بات سنا دینا ہے، ضمناً اگے آ رہی ہے۔ فاضل بریلوی علیہ رحمٰن اپنے گھر اندر بیٹھے پے نا، دروازے تے ایک سائل آ گیا مانگنے والا۔ ساڑھے تواڈے دروازیاں تے بھی آ جاندے نا، لاکھ جتن کرو لیکن کچھ ہوندے نا وہ ضد کر جاندے نا، جانے دا نام نہیں لیندے۔ اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تینوں اچھی اولاد عطا کرے، مکہ دکھائے، مدینہ دکھائے، یعنی ہر قسم دا وہ اپنا ہیلا حربہ استعمال کر جاندے۔ فاضل بریلوی دے دروازے تے آیا تے اس نے آ کے کہا کہ میں نا 10 روپے لینے ہیں تے لہٰذا اگر نہیں کسے مینوں دیتے تے میں اے کشکول الٹا کر دینا۔ پکڑے دا سی نا کشکول، وہ دھمکی والی انداز اعلیٰ حضرت نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا بات اس طرح ہے، میں تینوں 10 تے 20 دینے نو تیار ہے، لیکن اے جڑی تو شرط لگا رہی ہے نا کہ تو اے پیالہ الٹ دینا ہے، اے نہ لگا، اے شریعت دے خلاف بات ہے، اے اللہ پاک دی قبضہ قدرت دی اندر کائنات چل دی پئی۔ میرا رب چاہے تے کسے نو الٹ دے، چاہے تے سیدھا کر دے، تو کون ہونا ہے؟ اے اپنی شرط واپس لے، میں 10 تے 20 دینے نو تیار ہوں۔ اس نے انا دا مسئلہ بنا لیا۔ کچھ بندے ہوندے نا انا دا مسئلہ بنا لیندے نا، اس نے انا دا مسئلہ بنا لیا، آکھیا جی نہیں بھئی میں تے پھر الٹ ہی دینا۔ فاضل بریلوی علیہ رحمٰن نے فرمایا بات اس طرح کہ یہ تیری شرط خلاف شریعت ہے، تے آپ نے نا اس طرح کر کے ہوا دے اندر اپنا جوتا پھینکیا تو الٹا جا کے گریا۔ فرمایا کہ اے جڑا تو کشکول پکڑے دا، پیالہ پکڑے دا، اے تے الٹا کرنا بعد دی بات ہے نا، وہ میرا جوتا ہے الٹی حالت سے پیا ہے، ہمت تے سیدھا کر کے دکھا۔ وہ لگا زور لگانے، بڑی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ سیدھا نہیں کر پا رہا۔ فاضل بریلوی علیہ رحمٰن نے نا اٹھ کے جا کے اپنے جوتے نو پاؤں دی ٹھوکر مار کے سیدھا کر کے پہن لیا۔ فرمایا اے تیری طاقت ہے تے تو میرے اللہ دی حدودوں کی یود نو پھیلانگنے دی کوشش کر رہی ہے، تے باز آ جا تے چلا جا۔ تے وہ جان لگا تے کہندا اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک چھوٹا سارا جملہ دیتا، فرمایا جا جا اپنا رستہ ناپ، یہ جڑی شریعت ہے نا یہ تیرے باپ دی نہیں، میرے نبی دی شریعت ہے۔ اے ہوندا ہے ایمان، اے ہوندا ہے یقین۔ آپ نے فرمایا جا چلا جا۔ ہجی وہ ایک دو گلی مڑیا تے فاضل بریلوی دے چھوٹے شہزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان اور دوسری منزل تے کھیل رہے سی، ایک ٹھوکر لگی تے سر دے بال زمین تے آ کے گرے تے اندروں بوڑھی ماں بول اٹھی، آکھیا او احمد رضا تینوں 1000 مرتبہ کیا کہ نہ فقیراں نال الجھیا کر، تے تو پھر الجھ بیٹھا۔ دیکھیا نا بچہ سر دے بال زمین تے آ کے گرے ہے، دادی باغ دی آئی بچے دی۔ فاضل بریلوی بھی قریب گئے تو اتنی دیر نا بچہ کپڑے جاڑ کے کھڑا ہو گیا تے مسکرا کے فرمایا ابا جی سمجھ نہیں آئی کہ دوسری منزل تو گریا، مینوں تے ہویا ہی کچھ نہیں۔ وہ یقین کامل سی نا رب کریم دی ذات دے اوپر۔ اللہ پاک نے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، حضرت اقبال نے کیا نا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ پاک نے حفاظت کر دیتی۔ تے فاضل بریلوی نے اس مقام تے اپنی ماں نو مخاطب کیتا، حالانکہ میں ایک مرتبہ اصول دسیا سی کہ ادب والدین کس مقام تک چلنا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ اگر کسی قاضی کو باپ بیٹے دا مقدمہ آ جائے
تے قاضی دونوں فریقین دے موقف نو سن لوے تے سننے تو بعد ڈیسائیڈ کر لوے، سمجھ آ جاوے کہ باپ جھوٹا ہے، تے قاضی صاحب فرماندے نا کہ او نہ چپ کر جاوے یا اے کہہ لوے کہ بیٹا سچا ہے، بیٹا سچا ہے، بیٹا سچا ہے۔ تے فرماندے نا کہ اگر بیٹا جھوٹا نا تو وہ بھلے ہی 1000 مرتبہ کہہ دے کہ بیٹا جھوٹا ہے، بیٹا جھوٹا ہے، بیٹا جھوٹا ہے، لیکن باپ جھوٹا نا تو وہ اے نہ آکھے کہ باپ جھوٹا ہے، بلکہ اے کہہ لوے بیٹا سچا ہے، بیٹا سچا ہے، بیٹا سچا ہے۔ میں بڑا حیران ہویا، کہندے جی کہ وہ باپ آ نا، باپ وہ ساری دنیا دے تانے برداشت کر سکتا ہے، ساری دنیا دی ذلت اپنے دامن چ سمیٹ سکتا ہے، لیکن اپنے بیٹے دیاں نظراں چ گرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اس وجہ دے نال ادب دے تقاضے اے نہ کہ قاضی اس دے باپ نو او دے بیٹے دی نظر چ گرائے نہ، سنبھالا دے کے رکھے۔ تے فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے نہایت ادب دے نال فرمایا کہ اماں جی یہ تے میرا ایک شہزادہ نا، حالانکہ اعلیٰ حضرت اللہ پاک نے صرف 2 شہزادے دیتے سی، ایک سی مولانا حامد رضا خان فاضل بریلوی تے دوسرے مولانا مصطفیٰ رضا خان، تے دونوں ہی بڑے صاحب علم ہوئے نا، بڑے تگڑے عالم گزرے نا۔ آج بھی ہندوستان دے اندر جڑیاں تواریخ چلدیاں نا انہاں دے وچوں نمایاں نام آپ دے شہزادگان دے آندے۔ تے فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے سر تے ہاتھ پھیریا، پیشانی چومی، فرمایا اماں جی بڑا لاڈ ہے اس بیٹے دے نال، لیکن جدو بات میرے نبی دے دین دی آ جائے نا تے میں احمد رضا او واں کہ جڑا 1000 پتر قربان کر دیاں گا، لیکن اپنے نبی دے دین دی کسے حد دے اوپر آنچ نہیں آن دیاں۔ اے محبت ہے دین دے نال۔ میں تو کادی محبت کی تھی، آج پتہ لوگ مولویاں تو پیراں تو کیوں بدزن ہو گئے، مولویاں پیراں دا میلان تباہ امارت وال ہو گیا، غریباں نو تے قریب نہیں بٹھانا پسند کرتے، پیر ہے تے غریب چلا جائے کہندا جی کہ اے نا وظیفہ تیرا 5000 مرتبہ ڈیلی پڑھیا کر، موج کر جا چلا جا، تے امیر آ جائے تسی قریب ہو کے بیٹھو جی، نیڑے ہو کے بیٹھو، ناراض نہ ہونا۔ یہ جڑا پیری فقیری دا رنگ ہے یہ شریعت دے منافی رنگ ہے۔ ساڈے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دی زندگی نو پڑھ کے دیکھ لو، آپ کو نا ایک شخص آنا شروع ہو گیا، ملاقاتاں شروع ہو گئیاں، گاہے بگاہے فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن دی دعوت پکانا شروع ہو گیا۔ وہ بڑا امیر سی، اعلیٰ حضرت 1-2 مرتبہ اس نے گھر گئے تے راہ پہ جانے تے واہ پہ جانے۔ فاضل بریلوی نو سمجھ آ گئی کہ بندہ امیر ہے تے اپنی عمارت دے نشے چ متکبر ہے، اے انسان نو انسان نہیں سمجھدا پیا، تے میرے نال اس نے مطلب دا ریلیشن بنایا ہے کہ چلو ایک تگڑا عالم ہے، بامرے ضرورت میرے کام آ جائے گا۔ تے فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن دے گھر دے اندر نا ایک حجام آندا رہا، آپ دا خط بناندا رہا، موچھاں ترشدا رہا، آپ اس کو ترشواندے رہے۔ وہ حجام دا نام سی کریم بخش، تے اے بات نو لکھیا اعلیٰ حضرت خلیفہ مولانا عبدالحامد بالایونی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلفاء دے اندر نمایاں نام رکھتے ہیں۔ علامہ عبدالحامد بالایونی نے نا متکبر امیر دا نام نہیں لکھیا، یہ مزیدار بات ہے، وہ صاحب بصیرت لوگ سی، جو ہے پردوں میں پنہا تو چشمے بینا دیکھ لیتی، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی۔ اس مقام تے آ کے انہوں نے باپ لیا کہ اگر متکبر امیر ہے تو اپنی عمارت سام کے رکھے، اسی اس کا نام لکھنا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن وہ جڑا آندا سی نا حجام جڑا نائی آندا سی، او دا نام آپ نے اپنی کتاب چ لکھیا، او دا نام سی کریم بخش۔ تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن اپنی حویلی اندر بیٹھے پے نا، کرسی دے اوپر تے سامنے ایک چارپائی ہے، اتھے آ کے وہ امیر بیٹھ گیا، جڑا متکبر امیر سی آ کے بیٹھ گیا۔ تو اتنی دیر چنا وہ غریب نائی بھی آ گیا، اس نے حجامت کرنی سی فاضل بریلوی، جدو آیا نا تو اس نے دیکھا کہ ہن اعلیٰ حضرت کرسی تے بیٹھے دے نا، سامنے جڑی چارپائی اس کے اوپر بڑا وقت دا رئیس شخص، امیر ترین شخص بیٹھے دا، تے غربا دے وچ بیٹھنا یا انہاں نو اپنے قریب بٹھانا پسند ہی نہیں کرتا، تے اگر میں اس کے قریب بیٹھیا تو کتے برا ہی نہ محسوس کر جائے، تو نا نائی پیچھے دا پیچھے ہی رہ گیا۔ تے فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے دیکھیا نا تے صاحب بصیرت لوگ نے، میں وہی بات کی تھی، اقبال نے کہا جو ہے پردوں میں پنہا تو چشمے بینا دیکھ لیتی، وہ دیکھ لیا کہ اے میرے نال محبت کرنے والا اس رئیس دی دولت دے ڈر تو پیچھے کھڑا رہ رہی ہے۔ آپ نے نا بڑی محبت دے نال فرمایا، او میرے کریم بخش بھائی تو اگے آ تے چارپائی تے بیٹھ جا،
جدو اتنی بات کی تھی نا تو وہ غریب تے ایک دفعہ اندروں جوان ہو گیا، اس کے اندر جوانی تاری ہو گئی۔ میں کہنا کہ یار یہ اج دے پیراں واسطے بہت بڑا پیغام ہے، انہاں اندھے مریداں واسطے بھی بہت بڑا سبق ہے، جڑے جاندے نے تے بس کہندے نا جی پیر بھائی چمک دی کار تو انج ٹونڈ لٹکا کے بیٹھا ہوئے تو وہ نال ہی ہاتھ لگ جائے تو بڑی بات ہے۔ صاحب بڑی بات نہیں، اس ذلت و رسوائی دی بات ہے۔ میرے نبی پاک سید عالم نور مجسم نے فرمایا المسلم آخ المسلم، مسلمان مسلمان کا دینی بھائی ہے۔ تے اعلیٰ حضرت نے مرید نو کیا او میرے کریم بخش بھائی تو آ کے چار پائی پہ بیٹھ جا۔ حضرت کریم بخش فرمان دینا کہ میں اگے نو بڑھیا تے میں جدو چار پائی تے بیٹھیا نا تے وہ امیر اٹھیا تے چلا گیا، بڑے غصے دے نال نکل گیا تے فاصل بریل بھی زیرے لب مسکرا پہ۔ ہاں فرمان دینا کریم بخش پریشان نہیں ہونا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ فرمان دے ٹگیاں دے عوض ویچنے والی چیز نہیں، میں تے اپنے آقا کریم علیہ السلام دے دین دا گدا ہے، میں تے نوکر ہوں مصطفیٰ کریم دے دین دا۔ کوئی آندہ تے آئے، کوئی جاندہ تے جائے، لیکن جڑا شریعت دے مقابل آ کے کھڑا ہو جائے گا احمد رضا دی مجلس چ او دا کوئی بھی کسی بھی قسم دا کردار باقی نظر نہیں آئے گا۔ وہ چلا گیا، کریم بخش آ کے بڑا خوبصورت انداز سے بیٹھ کے او میرے حضور دے غلاموں خیال کریا کرو، اگر اسی ٹھیک ہو جائیے نا مولوی بھی ٹھیک ہو جان تے پیر بھی ٹھیک ہو جان، اسی نہیں ٹھیک ہو رہے، ساڈا اندر چور بیٹھا ہے، اسی اس نو نہیں ٹھیک کر رہے، کاش اسی ٹھیک کر لی۔ یہ اس بابے دی بات سنا رہا جدا کلام دنیا دے کونے او گوشے چ پڑھیا جاندا ہے، بلکہ حاجی جاندے نا در مصطفیٰ تے کھڑے ہو کے کی کہندے نا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس بابے دا کلام پڑھ دے نا، لیکن دیکھ علم اتنا زیادہ کہ 1000 تو زائد کتاب اس وقت دور قدیم دے اندر ہاتھ نہ لے کے چلا گیا۔ آپ نے ترجمہ کنز الایمان لکھیا جڑا آج ہر مسجد دی لائبریری دی رونق نو دوبالا کر رہے ہیں، اتنا تگڑا آپ نے ترجمہ لکھیا تے پھر آپ نو اللہ پاک نے 150 تو زیاد علوم تے فی البدی برجستہ مہارت عطا کر دی تھی، لیکن تکبر نہیں آیا۔ یہ جڑا آج دے دور چ مینوں تینوں تکبر نظر آ رہا نا، یہ صرف تیرے میرے غلط رویے دی بدولت قائم ہو رہی ہے۔ کاش کہ اسی درست ہو جائے، کاش اسی ٹھیک ہو جائے۔ دیکھو نا اعلیٰ حضرت دا نام کتنا بڑا ہے تے بصیرت کتنی تگڑی ہے۔ کہ غازی علم الدین دا جنازہ پڑھایا سی پیر سید دیدار علی شاہ صاحب، میں تاں بات کر دینا کہ یاد رہے، وگرنہ اس بات دنالی دا کنیکشن نہیں ہے۔ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب تے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب بیسیکلی ہندوستان دے شہر الور چو پاکستان آئے سی۔ انہاں نے لاہور آ کے داتا حضور تو تھوڑی اگے نو بڑھو، رائٹ سائڈ تے جامعہ حزب الاحناف ایک مدرسہ نظر آئے گا، یہ مدرسہ آپ نے قائم کیتا۔ پھر وہ جنہوں نے وزیر خان مسجد دیکھی دی، اس مسجد کے اندر آپ نے کئی سال خطابت کی تھی، پھر آپ بوڑھے ہو گئے، پھر آپ نے ریزیگنیشن لیٹر لکھ دیتا کہ میں نہیں جی ہوں حق کے ممبر ادا کر سکتا، تسی نیا خطیب ہائر کر لو۔ تے لاہور ہائی کورٹ دا جڑا چیف جسٹس سی وہ متولی مسجد سی، اس نے کہا کہ بلا تواڈے جیسا عالم کتوں لے کے آنا ہے، تے لہٰذا تسی خود ہی اس منصب دے اوپر جچدے ہو تے یا جس نو بٹھاؤ گے وہ جچے گا۔ آپ نے فرمایا پھر بات اس طرح کہ ہندوستان دے اندر میرے 2 بیٹے نا، ایک دا نام ابو البرکات ہے، دوسرے دا نام ابو الحسنات ہے، تے انہاں چو اگر کسی نو تو راضی کر کے لے آ سکنا تے لے آیا، لمبا عنوان ہے۔ پھر وہ چیف جسٹس صاحب گئے نے جا کے ترلا ڈالیا، لیکن اس بچے نے کہا میں الور چ جمیا پلیا، میں نہیں جانا، مینوں الور نال پیار ہے۔ پھر وہ پلٹ آیا کہ کیا زجی ہو تے نہیں جے مننے، آپ نے ایک کاغذ قلم اٹھایا تے کوئی 2 لائناں لکھیاں تے اس نو طے لگایا تے فرمایا کھولنا نہیں تے جا کے میرے بیٹے دے حوالے کر۔ وہ جدو بیٹے نے کھول کے دیکھا تے بیٹا رو پیا، پھر طے لگائی، پھر اس رکے نو جیب اندر ڈال لیا، پھر گٹھری باندھی، سر تے اٹھایا تے پھر لاہور آیا تے پھر وزیر خان مسجد چ ابے دی جگہ تے بیٹا جمعہ پڑھان بیٹھیا۔ اس طرح کر کے بزرگان دین نے دین دی خدمات سار انجام دیتی ہیں۔ یہ تو اج کل دے پیران مری پی گئی ہے، اتنا بڑا نام پیر سید دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمت اللہ علیہ،
میرے ذہن چ نا بڑیاں باتاں آ رہی ہیں آپ کی ذات دے ریلیٹڈ، لیکن میرا وقت قریب قریب ہے۔ وہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نا اپنے بیٹے نو بٹھا دیندے نے تے بیٹا نا رو پیندا، کہندے ابا جی کدی تسی نہ کہندے تے میں نہیں جی آنا۔ تے وہ چیف جسٹس صاحب فرماندے نے کہ میں بابا جی دے نال نا ضد کر بیٹھا، لاڈ بڑا سی میرا۔ میں کہا بزرگو دسو اس رکے چ ایسا کی لکھیا سی کہ پہلا تو تواڈے بیٹے نے میری بات سننا پسند نہیں کیتا کہ میں نہیں جی اپنا علاقہ چھوڑنا، پھر وہ رکا پڑیا کوئی کلام ہی نہیں، تیل آیا تو پاکستان چلا آیا۔ فرمایا کہ میں اس کے اندر کوئی زیادہ لمبیاں چوڑیاں نصیحتاں نہیں سی لکھی دیاں، میں صرف بسم اللہ شریف لکھی تے اپنے نبی دی ذات طیب تے درود ایک دفعہ پڑھیا تے میں اس رکے چ لکھیا سی بیٹا میں تیرا باپ تجھے حکمن کہہ رہا ہوں، تو پاکستان آ، تیرے باپ کی مسند خالی ہے، اس مسند پہ تیرے علاوہ کوئی جچتا نہیں، تو اپنے علم سے حضور کے غلاموں کے سینوں کی جہنم کو ٹھنڈا کر۔ جس وقت یہ بات کی تھی تو چیف جسٹس صاحب فرماندے میں کام کے رہ گیا کہ بابا پاکستان چ بیٹھے تھا، بیٹا ہندوستان چ خود مختار شادی شدہ صاحب اولاد، ایک جملے نے کمال کر دیتا کہ بیٹا آ میں تیرا باپ کی حکمت کہہ رہی ہوں۔ میں کہنا یار اسی کموارے ہیں، اسی اپنے والدین تے ڈیپینڈ ہاں، لیکن اسی پھر بھی بڑیاں ساریاں جگہ تے آ کے نا تے مخالف کھڑے ہو جانے۔ لکھاں سلام آمینہ دے لال دی ذات تے، کروڑاں درود سیدہ آمینہ دے لال دی ذات طیب دے اوپر کہ جس تے بیٹے دی تعلیمات دی بدولت اتنا زبردست فارمولہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے اختیار کیتا۔ آپ فرماندے نے کہ اعلیٰ حضرت مریسی مولانا نعیم الدین مراد آبادی تو میرے یار سن۔ میں آخری بات، میں پتہ میرا وقت ہو گیا لیکن سن لو ضمن آ گئی ہے۔ آپ فرماندے نے کہ میرا دوست سی تے میں اس کو جدوں بھی جانا نا تے اس نے نا تیاری کر رہی ہونا، میں کہنا نعیم الدین کدھر چلا ہے؟ ہن ظاہری بات ہے میں عالمہ تے میری دوستی بھی عالمہ دے نال ہی ہوے گی، اسی طرح آپ عالم سی تے عالم نال آپ دا یارانہ سی۔ تے آپ فرماندے نے کہ اس نے نا سامان تیار کر رہی ہونا، کہنا جی کہ میں ہندوستان چ فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن ملن جا رہے ہیں۔ کہندے کہ میں اس کو کہنا کہ یار تو ایڈا تگڑا عالم آ، ایڈا اچھا تو با کمال عالم آ، تیرے کول تمامی فنون نے، جدو دیکھو تے تم منہ اٹھا کے جا رہی ہیں بریلی، جدو دیکھو تے جا رہی ہیں بریلی، آخر وجہ کی ہے؟ فرماندے نے کہ میں ہجے تک نہیں سی ملے دا فاضل بریلوی نو، نام بڑا سنے دا سی، مینوں پتا سی کہ فاضل بریلوی طبیعت دے ذرا سخت نے، ذات دے پٹھان نے۔ فرماندے نے اے دو پہچاننا میرے سینے دے اندر موجود سی آپ کی ذات نو لے کے۔ تے فرماندے نے میں اتھے بھی فل بدی بول بیٹھا، میں کہ یار جس بندے نو تو ملن جاندا رہنا، ذات دا او پٹھان ہے، طبیعت اودی بڑی سخت ہے، تے جدو دیکھو تے تو تیاری۔ کہندے اس نے کیا کہ حضرت جی ہمیشہ ہی آ کے اعتراض کر دیو، چلو نا اج لگے چلیے۔ تے فرماندے نے کہ میرا بھی پروگرام بن گیا، میں بھی نال ہو لیا۔ تے اسی دونوں جس وقت بریلی شریف پہنچے نا تے کہندے کہ اثر دی جماعت کھڑی سی، تے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب فرماندے نے کہ میرا وضو کوئی نہیں سی، لیکن سید نعیم الدین مراد آبادی دا وضو سی، تے آپ نا جلدی دے نال جا کے کھڑی جماعت دے اندر شامل ہو گئے۔ تے میں کنویں دی طرف چلا گیا کہ چلو میں وضو کر لینا۔ فرماندے نے اتنے ایک بچہ کوئی 7-8 سال اس دی عمر تے وہ نا کٹورا بھر کے پانی دا بیٹھے دا، میں جا کے وہ اٹھایا تے میں سوچیا شاید خادم میں آنے والے واسطے پانی نکال کے بیٹھے تھے، تے میں جلدی دے نال نا وضو کرنے لگا۔ تے اس نے کیا کہ بابا جی تانوں پتہ نہیں کہ پانی لینے تو پہلا مالک دی اجازت ضروری ہوندی ہے؟ کہندے میں بڑا حیران ہویا، بچہ چھوٹا ہے لیکن ہے تے شرعی مسئلہ۔ کہندے کہ میں نا شرمندہ ہو گیا، میں کہ بیٹا تو مینوں اجازت دے دے۔ تے کہندے کہ اس نے نا نظراں جھکا کے کیا کہ حضور میں چاہ کے بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں کہ تو کیوں نہیں اجازت دے سکتا؟ کہندے حضور دیکھنے نوں تسی بڑے ماشاءاللہ عالم فاضل لگدے ہو، تانوں نہیں پتہ شریعت دا مسئلہ کہ نابالغ بچہ اپنی مرضی دے نال بھی اپنی چیز کسے نوں نہیں دے سکتا، تے میں کس طرح دے دیاں؟ کہندے جدوں اتنی بات کیتی نا او میرے اندر ایک جد و جہد شروع ہوئی، ایک طوفان برپا ہویا کہ جس آستانے دے نابالغ بچے دے علم دا اے کمال ہے، اس آستانے دے منتظم فاضل بریلوی دے اپنے علم دا کی کمال ہوئے گا۔ کہندے وہ ایک اندر اتار چڑھاؤ شروع ہویا، میں اپنا پانی نکال لیا، وضو کیتا، تے میں جس وقت بڑھیا نا تے اجے سید صاحب اپنی بچیاں رکھتا ادا کر رہے سی، فاضل بریلوی جماعت کروا کے رسا مسجد دیاں سیڑھیاں اتر دے پے سی، میں چڑھدا پیا سی، تے رستے چ ہی ملاقات ہو گئی۔ تے کہندے کہ میں نوں نا انہاں نے بڑی محبت نال سینے لگایا،
تے میرے ہاتھ چوم لے. تے میں آکھیا کہ حضرت جی اتنے بڑے عالم ہو میرے ہاتھ چوم رہے ہو. فرمایا کہ سید سعدیاں دے ہاتھ چومنے چاہیے. کہندے کسے دسیا نہیں. انہوں نے میری آنکھاں وال دیکھے. فاضل بریلوی دا کمال سی, انہوں نے خدمت دین اتنی کیتی سی کہ دین والے نبی دا اگر کوئی نواسا آ جاندہ رہے چہرہ دیکھ کے پہچان لیندے رہے کہ آنے والا سید. محبت نال بوسا کی لیا. تے کہندے کہ میں بھی رائے محبت پوچھ بیٹھا. میں کہا حضرت جی طبیعت کیسی ہے؟ تے کہندے مسکرا کے کہنے لگے کہ طبیعت ذرا سخت ہے, ذات دا میں پٹھان. کہندے او جڑا میرے اندر چور سی نا, جو ہے پردوں میں پنہا تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے, زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ شخص ظاہری طور تے چھوٹا جا مولوی نظر آ رہی ہے, لیکن ایک وقت آنا ہے کہ اس دی زندگی دے سورج نے غروب ہو جانا ہے, لیکن شرق و غرب چے اس دے علم دے چرچے باقی رہ جانے ہیں. آج ہر مسجد دا جمعہ جدو مکمل ہوندا ہے تے اہل محبت اٹھتے نا, زیر نافات باندھتے نا, جوم جوم کے پڑھتے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرماندے بول ہے بالا تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. ارے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ورفانا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول ہے بالا تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. اے فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے سارا کچھ بیان کیتا, پھر اینڈ تے آ کے قسم چک دیتی تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تے اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی حضور دی مدح سرائی کیتی. تے جدو اختتام کیتا تے جڑا شعر لکھے آج دے جمعے دا وہ اینڈ سمجھ لو. آپ فرماندے نے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنتا